بسم اللہ الرحمن الرحیم رب اشرح لی صدری ویسر لی امری واحلل عقدۃ من لسانی یفقہوا قولی صلی اللہ علی حبیبہ سیدنا محمد وآلہ وصحبہ وبارک وسلم۔ پارہ نمبر 5 سورہ النساء آیت نمبر 128۔ ارشاد باری تعالیٰ ہے وَإِنِ امْرَأَةٌ خَافَتْ مِنْ بَعْلِهَا نُشُوزًا أَوْ إِعْرَاضًا فَلَا جُنَاحَ عَلَيْهِمَا أَنْ يُصْلِحَا بَيْنَهُمَا صُلْحًا وَالصُّلْحُ خَيْرٌ وَأُحْضِرَتِ الْأَنفُسُ الشُّحَّ وَإِنْ تُحْسِنُوا وَتَتَّقُوا فَإِنَّ اللَّهَ كَانَ بِمَا تَعْمَلُونَ خَبِيرًا۔ کل کی آیت میں یتیم بچیوں اور یتیم بچوں کا ذکر آپ نے سنا، اور اللہ کریم نے ارشاد فرمایا کہ یتیم بچیاں ہیں، یتیم بچے ہیں، ان کے ساتھ تمام معاملات میں انصاف سے کام لو۔ اگر تم ان کے ساتھ بھلائی کرو گے، ان کے ساتھ نیکیاں کرو گے، انصاف سے کام لو گے، تو وہ تو تمہیں ان احسانات کا بدلہ نہیں دے سکتے، لیکن اللہ تعالیٰ کی ذات تو دیکھ رہی ہے نا۔ اللہ کریم تمہیں ضرور ان احسانات کا بدلہ عطا فرمائے گا جو تم ان یتیم بچوں اور بچیوں کے ساتھ کرو گے۔ اس لیے فرمایا تھا وَمَا تَفْعَلُوا مِنْ خَيْرٍ، تم جو کوئی بھی نیکی کے معاملات کرو گے ان کے ساتھ بھلائی کے، تو فَإِنَّ اللَّهَ كَانَ بِهِ عَلِيمًا، اللہ تعالیٰ کے علم میں ہے۔ تم جو ان کے ساتھ بھلائیاں کر رہے ہو یہ بدلہ نہیں دے سکتے، نہ دیں گے، لیکن اللہ تمہیں ضرور بدلہ دے گا۔ تو اس سے بندے کا ایمان اور بڑھ جاتا ہے کہ الحمدللہ جو میں نیکی کسی کے ساتھ کر رہا ہوں میرا یہ عمل ضائع نہیں، اللہ تعالیٰ کی ذات مجھے ضرور اس کا اجر عطا فرمائے گی۔ آج جو آیت ہم پڑھنے لگے ہیں یا سمجھنے لگے ہیں، اس کے اندر جنرل بیوی کا ذکر ہے، عورت کا ذکر ہے۔ یہ ہمارے معاشرے میں گھروں کے اندر معاملات پیش آتے رہتے ہیں۔ فرمایا وَإِنِ امْرَأَةٌ، واو اور ان، اگر، امرأہ کوئی عورت، یہاں عورت سے مراد یہ چونکہ جو مضمون ہے یہ بیوی، اس کا ذکر ہے۔ خافت، خوف کرے، یعنی کسی بیوی کے دل میں یہ خوف آ جائے، ظاہر ہے گھر کے معاملات دیکھ کر اس کو اندازہ ہو جاتا ہے کہ اب یہ کام ہو جائے گا یا ہونے والا ہے، اس کے دل میں خوف آ جائے من بعلہا، اپنے خاوند کی طرف سے، بال خاوند شوہر، ہاں اپنے، یعنی اس کا جو شوہر ہے اس کے اپنے شوہر کی وجہ سے اس کے دل میں یہ خوف پیدا ہو جائے کہ نشوزاً، میرا شوہر میرے ساتھ زیادتی کرے گا، او یا اعراضاً، میری طرف سے توجہ ہٹا لے گا، روگردانی کرے گا۔ مثلا جو میاں بیوی والا ایک پاکیزہ رشتہ ہوتا ہے، جو معاملات ہوتے ہیں، اس کو یہ خوف پیدا ہو گیا ہے کہ اب اس کی توجہ میری طرف نہیں ہوگی، تو اللہ پاک نے اس موقع پر ایسی عورت کو ایک اختیار دیا ہے۔ مثلا یہ ہوتا والا کب ہے؟ ہوتا ایسا ہے کہ بعض اوقات کسی شوہر کی بیوی جو ہوتی ہے نا وہ دائم المریض بن جاتی ہے، ایسی بیماری لگ جاتی ہے اس بیچاری کو جو نہ ختم ہونے والی ہے۔ شوہر جو ہے وہ تنگ آ گیا ہے اس کی بیماری سے، بار بار علاج کروا کے، یا کوئی وجہ بنی، یا عورت بانجھ ہوتی ہے، مگر اس کے ہاں اولاد پیدا نہیں ہو رہی، بے شمار ایسی مثالیں موجود ہیں۔ یہ تو اللہ کا کام ہے نا، اولاد دینا نہ دینا۔ بہرحال عورت بانجھ ہے، اب مرد چاہتا ہے کہ میری اولاد ہو، بیوی ایسی ہے کہ اولاد پیدا ہو نہیں رہی، یہ وجہ بھی بن سکتی ہے۔ دائم المریض بن گئی ہے، ایک ایسی بیماری لگ گئی ہے جو نہ ختم ہونے والی، یہ وجہ بھی ہو سکتی ہے۔ یا اس شادی کے بعد
اس کی جو شکل و صورت اس کو پسند نہیں آئی، یہ بھی معاشرے میں صورت پیدا ہو سکتی ہے۔ شکل و صورت جو ہے اس کے لیے غیر پسندیدہ، ویسے نفرت تو نہیں کرنی چاہیے کیونکہ اللہ پاک کی بنائی ہوئی ساری صورتیں ہیں، اللہ نے جو صورت جس کی بنائی وہ اللہ نے بنائی نا، تو کسی صورت سے بھی نفرت کا اظہار تو نہیں کرنا چاہیے، نہ کسی جانور کی شکل کو دیکھ کر، نہ کسی انسان، کیونکہ یہ سب کچھ میرے مالک نے خود بنائی ہیں۔ اللہ نے جو کچھ بھی بنایا، دیکھو نا، بندہ کبھی ذرا غور کرے کہ اگر وہ بندہ خوبصورت ہے اور جس کو دیکھتا ہے وہ ذرا شکل و صورت کے لحاظ سے یہ نفرت کا اظہار کرے، سوچے نا اگر اللہ اس کو اس کی جگہ بنا دیتا اور اس کو اس کی جگہ بنا دیتا پھر کیا ہوتا؟ اللہ تو بنانے پہ قادر تھا۔ اس لیے بہرحال صورت پیدا ہو سکتی ہے یہ بھی کہ مرد جو ہے اس کی شکل و صورت سے نفرت کرتا ہے اور اس کی طرف توجہ نہیں دے رہا، میاں بیوی والے حقوق ادا نہیں ہو رہے، یا عورت کے دل میں ڈر پیدا ہو گیا ہے کہ یہ میرے ساتھ زیادتی یہ کرے گا، مجھے طلاق دے دے گا، یہ ساری صورتیں اسی طرح پیدا ہو رہی ہیں نا۔ یا کسی بیوی کا مزاج جو ہے وہ بڑا سخت ہے، اس کا لہجہ بات بات پہ سختی کرتی ہے، عجیب لہجے سے بولتی ہے، کوئی ادب والا لہجہ نہیں ہے، اور مرد جو ہے، شوہر جو ہے وہ بڑا شریف انسان ہے، وہ چاہتا تھا کہ میری بیوی جو ہے وہ شریف مزاج والی ہو، اچھا بولتی ہو، لیکن یہ ہے بات بات پہ جھگڑا، بات بات پہ تلخ جملے ہیں جی، تو اس کا مزاج بڑا سخت ہے۔ یا بعض اوقات ایسا ہوتا ہے کبر سینی کہتے ہیں، بڑھاپا، عورت بڑھاپے کی طرف چلی گئی ہے، تو جب عورت بڑھاپے کی طرف چلی جاتی ہے تو جوانی والا حسن تو گیا نا، وہ تو ختم نہیں ہوتا۔ مرد جو ہے اب اس کو اتنی توجہ والی نہیں چیز رہی، یعنی یہ اس کو اب پسند نہیں کرتا بڑھاپے کی وجہ سے، یہ وجہ بھی ہو سکتی ہے۔ اب ان ساری صورتوں میں مرد یہ چاہتا ہے، اس کے دل میں یہ بات آ رہی ہے، یا ہو سکتا ہے کبھی اس نے اظہار بھی کیا ہو، باتوں باتوں سے عورت کو ایسا لگا ہو کہ میرا شوہر جو ہے یہ مجھے طلاق دے دے گا، اور مرد بھی یہ چاہ رہا ہے کہ میں اس کو طلاق دے دوں، اور کسی دوسری عورت سے شادی کر لے، دوسری شادی کرنے کا ارادہ کر رہا ہے ان وجوہات کی بنا پر، اگر ان میں سے کوئی نہیں پھر نہیں۔ یا ایک صورت یہ بھی ہو سکتی ہے کہ ایک آدمی نے 2 شادیاں کر لی ہیں، ایک شادی اس نے پہلی کی تھی اور ایک جناب 15-20 سال کے بعد دوسری کر لی ہے۔ بعض اوقات ایسا ہوتا ہے کہ جلدی بھی بعض اوقات بڑی دیر میں دوسری شادی ہوتی ہے۔ اب جو دوسری شادی اس کی ہوئی ہے، پہلی بیوی، اس میں یہ اوپر والی صورتیں پائی جا رہی ہیں، اس کی شکل و صورت اچھی نہیں تھی، یا اس سے اولاد نہیں ہو رہی تھی، یا اس کی عمر زیادہ ہو گئی ہے، اور یہ جو نئی شادی کی ہے اس عورت کی عمر ابھی تھوڑی ہے، شکل و صورت اچھی ہے، وغیرہ وغیرہ، یہ ساری صورتیں۔ تو اب یہ پہلی عورت کو اپنے لیے مصیبت سمجھ رہا ہے، مرد جو ہے ظاہر اس کا خرچہ بھی ہے، گھر میں باتیں بھی ہو رہی ہیں، دونوں بیویاں آپس میں لڑتی رہتی ہیں، تو یہ بھی اس کے لیے مصیبت پریشانی بنی ہوئی ہے، تو یہ چاہتا ہے کہ میں اس کو کیا کروں، طلاق دے دوں۔ تو اگر ایسی کوئی صورت پیدا ہو جائے تو قرآن مجید کیا کہتا ہے، وَإِنِ امْرَأَةٌ خَافَتْ، اگر کوئی عورت خوف کرے، مِن بَعْلِهَا، اپنے شوہر کی طرف سے، نشوزاً، زیادتی کی، اور اعراضاً، یا توجہ نہ کرنے کی، کہ میرا شوہر میری طرف توجہ نہیں کر رہا، روگردانی کر رہا ہے، یہ تو پھر کیا کریں؟ تو فرمایا فَلَا جُنَاحَ عَلَيْهِمَا، ان دونوں پر کوئی گناہ نہیں، ان دونوں پر جناح، کوئی حرج نہیں، کوئی گناہ نہیں، ان یصلحا، کہ یہ دونوں صلح کر لے، بینہما، آپس میں، صلح، بہترین طریقہ ان دونوں کے لیے یہ ہے کہ یہ دو آپس میں کیا کریں، صلح کر لیں، وَالصُّلْحُ خیر، اور صلح ہی بہتر ہے، دونوں کے لیے صلح بہتر ہے، بجائے اس کے کہ یہ طلاق دے یا وہ عورت طلاق لے، بہتر کیا کرے، صلح کر لے۔ اچھا، اب صلح کس بات پہ ہوگی؟ صلح اس بات پہ ہوگی، عورت کو یہ بتایا جا رہا ہے کہ وہ اپنے خاوند کے ساتھ رہنے کو، اس کی جدائی پر ترجیح اگر دیتی ہے، وہ چاہتی ہے کہ مجھے طلاق نہ ہو، میں اس کے ساتھ ہی رہوں، لیکن معاملات ایسے پیدا ہو گئے ہیں کہ اس کے ساتھ رہنے کے لیے صورت کوئی پیدا ہو نہیں رہی، روز لڑائیاں، روز جھگڑے، یہ ساری صورتحال، ٹینشن، بیماریاں شروع ہو چکی ہیں۔ تو فرمایا کہ ایسے موقع پر اس کو اجازت ہے عورت کو
کہ وہ اپنا مہر جو اس کا تھا، جتنا بھی مہر اس کی شادی کے وقت اس کا مقرر، اس کی مالک کون ہے؟ عورت۔ وہ اپنا سارا جو ہے نا مہر اپنے شوہر کو معاف کر دے، اپنے شوہر کو کہے کہ میں اپنا سارا مہر تمہیں معاف کرتی ہوں، یا اس میں سے کم کر دے۔ اگر 1,00,000 روپے حق مہر تھا، وہ اس کو کہے کہ میں 50,000 جو ہے نا وہ تمہیں چھوڑتی ہوں، حق مہر اپنا کم کر رہی ہوں، اور جو میرے حقوق زوجیت سے نا میرے تیرے اوپر بیوی والے حقوق، وہ میں اپنی جو تیری دوسری بیوی ہے اس کے حق میں دستبردار ہوتی ہوں، میں اس کے اپنے حقوق اسے دے دیتی ہوں، اور بدلے میں تجھے یہ اپنا حق مہر جو ہے یہ بھی چھوڑ دیتی ہوں یا کم کر دیتی ہوں، تو مجھے طلاق نہ دے۔ ذرا غور کریں، جو آج کل چھوٹی سی بات پہ طلاق دے دیتے ہیں، طلاق کتنا برا عمل ہے۔ یعنی اس صورت میں بھی عورت کو یہ اختیار قرآن نے دے دیا، اللہ نے دے دیا کہ تو جو ہے طلاق والا لفظ تیرے اوپر نہ آئے، اس طریقے سے اپنا زندگی گزار لے اگر تو چاہتی ہے، اگر تو چاہتی ہے۔ اگر وہ نہیں چاہتی تو پھر بھی خلا کا اختیار عورت کو دیا گیا ہے، طلاق کا اختیار مرد کو ہے اور خلا کا اختیار عورت کو دیا گیا ہے۔ پھر عورت عدالت کا دروازہ کھٹکا سکتی ہے اگر یہ ساری صورتیں، کوئی صورت بھی پیدا ہو گئی ہے کہ وہ سمجھتی ہے کہ شوہر میرے ساتھ زیادتی کر رہا ہے، تو عدالت میں جائے اور جا کے کہے کہ میں اس سے خلا کرتی ہوں۔ نہیں، عدالت میں جانے سے کے بغیر بھی وہ اپنے شوہر کو یہ کہہ سکتی ہے، پیشکش کر دے کہ میں نے اپنا حق مہر تجھے معاف کر دیا، یا فلاں چیز میں تجھے دیتی ہوں، اس کے بدلے میں مجھے طلاق دے دے، یہ خلا ہو جائے گی۔ یہ عورت کو اختیار ہے، مرد نہیں دیتا، وہ تنگ کر رہا ہے، ظلم کر رہا ہے، تو پھر عورت عدالت میں چلی جائے گی، وہاں سے اس کی جان چھوٹ جائے گی۔ تو بہرحال طلاق اچھا عمل نہیں ہے، جہاں تک ممکن ہو سکے وہاں تک کوشش کرنی چاہیے دونوں کو گھر آباد رہے، لیکن ظلم اور زیادتی کے ساتھ نہیں۔ یہ دو افراد ایسے ہیں جنہوں نے ہر وقت ایک دوسرے کے قریب رہنا ہے، مرد، شوہر اور بیوی۔ یہ اگر نفرت کریں گے تو گھر کا نظام بکھر جائے گا، بچوں پر اثر پڑے گا، ٹینشن بہت زیادہ پھیل جائے گی، بیماریاں لگ جائیں گی۔ اس لیے ان دونوں کو ہر وقت ایک دوسرے کے معاملات میں خوش رہنا چاہیے۔ یہ دو خوش ہوں گے تو ان کے اثرات پورے گھر پر پڑیں گے، پورے خاندان پر پڑیں گے۔ اس لیے کوشش کرنی چاہیے کہ میاں بیوی آپس میں کسی وقت بھی ہو جاتا ہے، بعض اوقات اونچ نیچ ہو بھی جائے تو فوراً اس کو ختم کر دیا کریں، اس کو طول نہ دیا کریں، کیونکہ طول دینے سے بات آگے پھیلتی ہے، پھر بات طلاق کی طرف بڑھ جاتی ہے، دونوں ڈٹ جاتے ہیں، دونوں اڑ جاتے ہیں، دونوں ضد بنا لیتے ہیں۔ اس کا ذکر بھی قرآن نے کیا، یہ تو بتا دیا نا کہ عورت یہ کر لے اور صلح ہی بہتر ہے دونوں کے لیے، صلح والصلح خیر دونوں کے لیے۔ لیکن اب یہ کام ہے بڑا مشکل، قرآن نے خود کہہ دیا وَأُحْضِرَتِ الْأَنفُسُ الشُّحَّ، وَأُحْضِرَتْ، اور موجود رکھا گیا ہے انفس، نفسوں میں، دلوں میں، الشُّحَّ، بخل۔ کام بڑا مشکل ہے، یہ کام کون کرے گا؟ اس لیے فرما دیا یعنی ہر شخص، مرد ہو یا عورت، اپنے فائدے سے دستبردار ہونے میں بہت بخیل ہوتے ہیں۔ اپنا فائدہ کون چھوڑتا ہے؟ وہ اس کو بخوشی گوارا کرنے کے لیے بہت کم ہی آمادہ ہوتا ہے، لیکن جو ہو جائے اللہ پاک کی طرف سے رحمت کے دروازے کھل جاتے ہیں۔ اللہ پاک نے فرمایا سنو یہ سارے معاملات کے بعد، وَإِن تُحْسِنُوا، اگر تم احسان کرو ایک دوسرے کے اوپر، اگر تم ایک دوسرے کے اوپر احسان کرو، دونوں، بیوی مرد پر احسان کرے، مرد بیوی پر احسان کرے، وَإِن تُحْسِنُوا وَتَتَّقُوا، اور متقی بن جاؤ۔ متقی بن جاؤ کا مطلب کہ اپنے اپنے دلوں میں اللہ کا خوف پیدا کر لو، دونوں اللہ سے ڈرو کہ مرنا ہے، اللہ کو کیا جواب دیں گے، میں کیا زیادتی کر رہا ہوں، وہ بھی سوچے، یہ بھی سوچے، دونوں کے دلوں میں تقوی پیدا ہو جائے، دونوں احسان کرو، تو پھر پتہ کیا ہے، فَإِنَّ اللَّهَ كَانَ بِمَا تَعْمَلُونَ خَبِيرًا، تم جو کچھ بھی کر رہے ہو اللہ تعالیٰ اس سے باخبر ہے۔ اس کا مطلب پھر وہی آ جائے گا پچھلی آیت والا، اللہ تعالیٰ تمہیں بہترین اجر عطا فرمائے گا اگر تم احسان کرو گے، اگر تم متقی بن جاؤ گے، اور تو اللہ تعالیٰ سے یہ چیز چھپی ہوئی نہیں، اللہ باخبر ہے، اللہ تمہیں بہترین اس کا اجر عطا فرمائے گا۔ تو دوستو آج کی آیت ہماری گھریلو زندگی کو بہترین بنانے کے لیے بہت اچھی آیت، جس کو آپ نے سنا، سمجھا
کوشش کریں جہاں جہاں تک بھی خاندان میں، محلے میں، اپنے گھر میں اگر کہیں ایسی کوئی صورت پیدا ہو رہی ہے، میاں بیوی میں دوریاں پیدا ہونے لگی ہیں یا ناچاکیاں ہونے لگی ہیں، تو حتی الامکان کوشش کر لیں کہ ان کا گھر ٹوٹنے سے بچ جائے، اور میاں بیوی میں آپس میں پیار اور محبت والی جو زندگی ہے وہ